ويسلم على رسوله الكريم أما بعد تقریر اور خطاب انشاءاللہ کل کے پروگرام میں مغرب کی نماز کے بعد 18 بلاک میں ہوگا، وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آسیہ مسیح کا جو کیس ہے، یہ 2009 میں مقدمہ درج ہوا۔ کہ اس ملعونہ نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے دولت کے لالچ میں خدیجہ سے شادی کی تھی۔ قرآن کے متعلق نازیبا الفاظ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، خود اس نبی کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اس کیس کے جو مدعی ہیں ان کے وکلاء نے فیصلے کے بعد جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس ملعونہ نے استعمال کیے، ہم اسے یہاں نقل بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نعوذ باللہ پڑھ کے بھی ان گستاخانہ الفاظ کو نقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس ملعونہ نے اس گاؤں میں مسلمانوں کے اس اجتماع میں اپنے ان کلمات کا اقرار بھی کیا کہ میں نے یہ کلمات کہے ہیں، مجھے معاف کیا جائے۔ اس اجتماع میں، اس اکٹھ میں کسی مسلمان نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کو گالی نہیں دی، بلکہ بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر کے قانون کا سہارا انہوں نے لیا اور مقدمہ درج کروایا۔
ایس پی نے اس کی تحقیق کی اور اس کی تفتیش میں یہ ثابت ہوا کہ اس ملعونہ نے یہ گستاخانہ کلمات کہے۔ سیشن نے اسے سزائے موت کی سزا سنائی اور جج نے 1 to 1 اس ملعونہ سے پوچھا کہ یہاں تم ہو یا میں ہوں، تم بتاؤ تم نے یہ جملے، یہ کلمات واقعی کہیں؟ جج کے سامنے اس ملعونہ نے اقرار کیا کہ یہ کلمات میں نے کہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ یہی گواہ تھے، یہی مدعی تھا، یہی استغاثہ تھا، یہی قانون تھا، یہی ضابطے تھے، اور ان ججز نے انہی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا جن کتابوں کو سپریم کورٹ کے ججز نے پڑھا ہے۔ آج کئی لوگ جو اس ملعونہ کے حق میں بول رہے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہوئے یا سیاسی وابستگی انہیں اس بات پہ آمادہ کر رہی کہ آسیہ کا کہنا یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات کہے، مسلمان عورتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالی۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ کوئی مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ جاہل ہو یا کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق توہین آمیز کلمات نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنی خواتین سے جا کے بات کر، میں اپنی خواتین سے جا کے بات کر، ہماری خواتین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ادب سے، احترام سے لیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ درجات میں فرق ہے۔ ہم اپنے پیارے پیغمبر کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں، برتر مانتے ہیں، بالا قدر مانتے ہیں، اور خود ہمارے پیارے پیغمبر نے کہا تھا انا سید ولد آدم، کہ اولاد آدم کا میں سردار ہوں۔ مرتبے میں، درجے میں فرق ہے، لیکن جہاں تک احترام کا تعلق ہے اور جہاں تک ادب کا تعلق ہے، ہم تمام انبیاء کا یکساں احترام کریں۔ اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، اس کے لیے بھی 295 کہتا ہے کہ سزائے موت ہے۔ یہ صرف ہمارے پیغمبر کے لیے نہیں ہے، کسی پیغمبر کی توہین ہو تو 295 کا اطلاق اور مقدمہ FIR اس پر درج ہوگی۔
یہ گستاخانہ کلمات ہیں، بے ادبی پہ مبنی جملے ہیں۔ ایسے جملے تو ہیں کہ وکیل کہتے ہیں کہ ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے، ہماری زبان اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ جملے اپنی زبان پہ لائیں۔ اور یہاں ادب، عظمت اور عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو آدمی سفیر بن کے مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا، وہ بار بار اپنا ہاتھ میرے پیارے پیغمبر کی داڑھی کی طرف لے جاتا، ٹھوڑی کی طرف لے جاتا، اس طرح بات کرتا تھا ہاتھ بڑھا کے۔ یہ توہین آمیز طریقہ تھا، بے ادبی کا طریقہ تھا۔ اس نے کوئی جملہ گستاخی کا نہیں کہا، کوئی کلمہ بے ادبی کا نہیں کہا، صرف ہاتھ بڑھا کے آپ کی ٹھوڑی کو ہلاتا تھا اور بات کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے تلوار نیام سے باہر نکال اور فرمایا اپنا ہاتھ پیچھے کرو، اگر تم نے پھر ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کی طرف بڑھایا تو پھر یہ ہاتھ صحیح سالم واپس نہیں جائے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ صرف گستاخی اور بے ادبی کا شائبہ ہو اور ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک کی طرف اٹھے تو صحابی اسے برداشت نہیں کرتے، وہ تلوار نیام سے نکال لیتے۔ آج یہ کہنا کہ جو عورت نبی پاک کے سر پہ گن ڈالتی تھی آپ اس کی بیمار کرسی کے لیے چلے گئے۔ آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اپنے دشمن کو معاف کر دیں، آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ اپنے بے ادب کو معاف کر دیں۔ امت کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو یہ یاد رہا کہ ایک عورت گن ڈالتی تھی، وہ بیمار، حالانکہ یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے، کوئی مستند واقعہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مستند واقعہ ہے، تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ تمہیں یاد رہا اور تمہیں یہ یاد نہ رہا کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کعب ابن اشرف کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا اس کی باتوں نے مجھے بہت رنجیدہ کیا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کی گردن قلم کر کے میرے پاس لائے؟ وہ تمہیں یاد نہیں رہا کہ کعب ابن اشرف یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کی گردن قلم کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا؟ کہ آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ ایک نابینا صحابی، اس کے پاس جو لونڈی تھی جس سے اس کے چاند جیسے دو بچے تھے، اور وہ لونڈی انتہائی خوبصورت تھی، اور اس نابینا صحابی کو اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، وہ مشرکہ تھی۔ اس نے نبی پاک کے متعلق کچھ جملے کہے اور اس نابینا صحابی نے نیزہ اس کے سینے میں اتار دی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، وہ میرے دو بچوں کی ماں تھی، لیکن آپ کے متعلق گستاخانہ کلمات کہے اور پھر اس دنیا میں زندہ رہے، تو یہ تمہیں یاد نہیں رہا؟ تمہیں سیرت و تاریخ کا صرف ایک واقعہ یاد رہا جو مستند بھی نہیں ہے، جو کسی حدیث کی کتاب میں درج بھی نہیں ہے؟ پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ میں آپ بھی لازماً اس سوچ میں ہوں گے، میں اس سوچ میں ہوں
آپ اس فکر میں ہیں یا نہیں؟ میں اس فکر میں ہوں۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس تحریک کا؟ مستقبل کیا ہوگا؟ آج کراچی میں 3 آدمی جام شہادت نوش کر گئے، ان کی عمریں 18 اور 20 سال کے درمیان۔ وہ کسی کے گھر کے چشم و چراغ نہیں ہے۔ مجھے تو محسوس شاید نہیں ہو رہا، آج ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھو، ان کی بہنوں سے جا کے پوچھو، ان کے بھائیوں سے جا کے پوچھو، ان کی ماں سے جا کے پوچھو، ان کے باپ سے جا کے پوچھو کہ وہ جو شہید ہوئے ان کے گھر میں آج کیا ہے؟ یہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اگر آسیہ ملونہ کو برطانیہ یا امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تو پھر اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلے؟ آپ بھی اس فکر میں ہوں گے، ہم بھی اس فکر میں ہیں۔ اللہ اس کا بہتر نتیجہ نکالے، اللہ اس کا بہتر نتیجہ نکالے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ مسئلہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی متاع آمنہ کا لال ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے۔ ایک مومن اپنا سب کچھ آمنہ کے لال کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور لوگوں کا یہ عالم ہے۔ آج آپ نے دھرنوں میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ مرنے کے لیے اور سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ حکومت کو سوچنا ہوگا، سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ لوگوں کو بھون دینا، رینجر کو لے آنا، لاٹھی چارج کا کرنا، آنسو گیس کا پھینکنا، گولیوں کا چلانا، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم پولیس سے بھی اپیل کریں گے، انتظامیہ سے بھی اپیل کریں گے، ڈی سی صاحب سے بھی، ایس پی صاحب سے بھی اپیل کریں گے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ تنخواہیں کام نہیں آنی، کل قیامت کے دن یہ عہدے کام نہیں آنے۔ سوچ لو حوض کوثر پہ نبی پاک کا سامنا تم نے کس طرح کرنا ہے۔ سوچو سوچو، جو آدمی محبت رسول میں نعرے لگا رہا ہے اس پر جب تم لاٹھی اٹھاؤ گے، کل قیامت کے دن آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ سوچنا ہوگا انتظامیہ کو، سوچنا ہوگا پولیس کو، سوچنا ہوگا رینجر کو، اور انکار کرنا ہوگا کہ عاشقان رسول پر ہم لاٹھی چارج نہیں کریں گے، عاشقان رسول کو ہم گولیوں کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ بھی اتنے ہی نبی پاک کے محب ہیں جتنے ہم ہیں، آپ کے دل میں بھی ایمان اور اسلام کی شمع روشن ہے جس طرح ہمارے دل میں اسلام کی شمع روشن ہے۔ تو آپ مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس تحریک میں آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جو علماء کل دھرنوں میں تقریریں کرتے رہے ان پر مقدمات درج ہو گئے، 250 آدمیوں پر مقدمات درج، جن میں تقریباً شہر کے تمام علماء موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ 16 MP O کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے 16 MP O؟ 16 MP O کی سزائے موت ہے۔ آپ یقین کریں، جب سے 16 MP O کا دفعہ بنا ہے اس سے لے کے آج تک 16 MP O کی خلاف ورزی کی پاداش میں ایک آدمی کو بھی سزا کبھی نہیں، ثابت ہی نہیں کر سکتی انتظامیہ سے۔ یہ صرف پریشان کرنے والی بات کہ پریشان کیا جائے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے پریشان ہونا ہے، ان کی بات پوری ہونی ہے، یا ہم نے پہلے سے بھی بڑھ کر آگے بڑھنا ہے۔
پہلے سے بڑھ کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ان مقدمات کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکا جائے. کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور یہ مقدمات واپس لیے جائیں. میں وزیر اعظم کی تقریر پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. یہ لکھا وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پہلی تقریر میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا منشور دیا تھا. اب اس ریاست مدینہ میں گستاخ رسول کو سزا دینے کی بجائے آزاد کر دیا گیا ہے. آخر کیوں؟ یہ سوال تو ہم سب کا ہے، یہ سوال تو ہم سب کا ہے. ریاست مدینہ آج تمہیں یاد آیا کہ سڑکیں بند نہیں ہونی چاہیے، آج تمہیں یاد آیا کنٹینر نہیں لگنے چاہیے، آج آپ کو یاد آیا غریب کی مزدوری، آج آپ کو یاد آیا مسافر، آپ کو یاد آ گئے. آپ نے 4 حلقے کھلوانے کے لیے، آپ نے صرف انتخاب کے 4 حلقے کھلوانے کے لیے پورے ملک کا نافذہ بند کیا تھا. اور ہم جو سڑکیں بند کر رہے ہیں یہ تو آمنہ کے لال کی عزت کے لیے بند کر رہے ہیں. وہ جائز تھا 4 حلقے کھلوانے کے لیے؟ راستے بند کر دو، چوک بند کر دو. وزیر اعظم صاحب کی ایک تقریر آج بھی میرے ذہن میں گونج رہی ہے، میں فلاں تاریخ کو لاہور بند کر دوں گا، اس کے 4 دن بعد فیصل آباد بند کر دوں گا، اس کے 4 دن بعد کراچی بند کر دوں گا، اس کے 4 دن بعد پورا ملک بند کر دوں گا. یہ راستہ تو آپ نے دکھایا، یہ راستہ تو آپ نے خود دکھایا ہے قوم کو. اب قوم اس راستے پہ چل نکلی ہے، راستہ آپ نے دکھایا. اللہ دعا یہ کرے، دیکھیں جو کچھ ہو 2 بلاک میں ہوا، 3 بلاک میں ہوا، دکانداروں کے ساتھ ہوا، کھوکھے والوں کے ساتھ ہوا، ریڑی والوں کے ساتھ ہوا. کوئی آیا سڑکوں پر؟ کوئی نہیں. لیکن جب نبی پاک کی حرمت کی بات آئی تو پھر سب آئے. معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری آپ سے گزارش کہ کل کا جو پروگرام ہے 18 بلاک میں مغرب کے بعد مسجد میں احتجاجی جلسہ ہے، آپ تمام حضرات اپنے ساتھیوں سمیت بڑے ولولے اور جذبے کے ساتھ آپ اس میں شریک ہوں گے. بولو جی، آپ آئیں گے انشاءاللہ، سب حضرات اس میں شریک ہوں. نے کہا کہ محمد پوری کا یہاں آئے بچے میں آئے پھر یہاں سے پھر جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ پورے ہلکے سے پورے شہر سے ساتھی یہاں پر آئے، یہاں سے ریلی کی شکل میں لایا جائے. جیسے آپ کو آسانی ہو. پہنچنا ہے آپ نے 18 بلاک. میں آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ عصر کے بعد نکل کھڑے ہوں، کوئی آپ کی تقاضے ہوں. البتہ مغرب تک آپ ہر صورت میں 18 بلاک پہنچنے کی کوشش کریں گی جی انشاءاللہ. ابھی عشاء کے بعد ہمارا ایک پروگرام ہے اربن ایریا میں، یہ وہ روٹین کے پروگرام ہیں تحفظ ختم نبوت، وہ جو ہمارے 10 دن کے پروگرام چل رہے ہیں. آج اس سلسلے کا درس انوار الاسلام گلی نمبر 7 میں اربن ایریا میں ابھی عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہاں درس ہوگا. ابھی اذان ہوتی ہے اور اس کے 5 منٹ بعد انشاءاللہ نماز